خدا تعالیٰ نے ان آیات میں جو بے شمار حکمت کے خزانے مدفون فرمائے ہیں، ان کو آپ ٹٹولیں تو آپ کو نئے نئے عرفان کے موتی ملتے چلے جائیں گے، اور ان کا تربیت اولاد کے ساتھ اور تربیت قوم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ بس اپنی اولاد میں نیکی دیکھ کر خوش ہوا کریں، وہ پرورش پا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ماں باپ جو ایک دوسرے سے سچا پیار کرنے والے اور ایک دوسرے کا ادب کرنے والے اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے، ایک دوسرے کی ضروریات کی طرف دھیان رکھنے والے اور اخلاق سے پیش آنے والے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرنے والی بنتی ہے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نسبتاً بہتر تعلقات قائم کرتی ہے۔ اگر ایک ماں باپ ایسے ہیں جو ہر وقت اپنی اولاد میں نیکی تلاش کرتے ہیں اور نیکی نہ نظر آئے تو ان کے دل سے آہ نکلتی ہے، وہی آہ ان کی دعا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اس پر محبت اور پیار کی نظر ڈالتا ہے۔ اگر ایک ماں باپ ایسے ہیں جو ہر وقت اپنی اولاد میں نیکی تلاش کرتے ہیں اور نیکی نہ نظر آئے تو ان کے دل سے آہ نکلتی ہے، وہی آہ ان کی دعا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اس پر محبت اور پیار کی نظر ڈالتا ہے۔ اور وہ جو دنیا پہ راضی ماں باپ ہیں، وہ بعد میں اپنی اولاد کو جب بے راہ ہوتے دیکھتے ہیں، ان کی لڑکیاں غیروں سے بھاگ رہی ہیں، ان کے لڑکے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، پھر وہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، دعاؤں کے لیے لکھتے ہیں۔ یہ ساری بے حقیقت باتیں ہیں۔ چنانچہ مجھے جو بعض احمدی خواتین کے خطوط ملتے ہیں جن کے خامند نیک نہیں، ان کو دنیا کی دلچسپیوں میں کا زیادہ خیال ہے بنسبت دین کی ذمہ داریوں کے، بعض ایسی نیک مائیں ہیں جو ان کے نیچے اس طرح زندگی بسر کرتی ہیں جیسے حضرت آسیہ نے فرعون کے نیچے زندگی بسر کی تھی۔ گو وہ شدت نہیں، لیکن کسی حد تک مضمون وہی ہے جس کا کسی حد تک ان کی زندگی پر بھی اطلاق پاتا ہے۔ بس ایسی عورتیں جن کی زندگی کسی نہ کسی رنگ میں آسیہ سے مشابہ ہیں، وہ بڑے دردناک طریق پر مجھے خطوط لکھتی ہیں اور کہتی ہیں ہم چاہتی ہیں بچوں کی اچھی تربیت کریں، لیکن ہمارا ماحول ایسا ہے کہ جس میں ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ خامند نماز نہیں پڑھتا، خامند فلاں چیز کا عادی ہے، خامند فلاں بات کا عادی ہے، دنیا کی لغویات میں محو ہے، اور بعض دفعہ جب میں آپ کا خطبہ سن کر بچوں کو سناتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ان پر بہت گہرا اثر پڑا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا خامند بھی سنے اور اس پر بھی اثر پڑے۔ چنانچہ جب وہ آتا ہے تو میں کسی بہانے سے وہ خطبہ لگا دیتی ہوں، لیکن بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، وہ دلچسپی نہیں لیتا، وہ سنتا ہی نہیں، وہ توجہ نہیں دیتا، اور بعض دفعہ کہہ دیتا ہے کہ بند کرو، یہ کیا تم نے کیا لگایا ہوا ہے۔ فرمایا وہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر۔ وہ خامند جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوتی، اور اس لیے وہ باہر دنیا میں بھاگتے ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ معاشرے میں کفر کی شادیاں نہ کرنا بھی ایک اس کی وجہ بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ عورت اپنی ذات میں نہایت نیک اور سلجھی ہوئی اور وفادار اور خامد کی خدمت کرنے والی، اس کے حقوق ادا کرنے والی ہے، لیکن اس شادی کا جوڑ ملانے والوں نے خامد اور بیوی کے مزاج کا، ان کی عادات کا جوڑ نہیں ملایا۔ چنانچہ ایسا خامد گھر سے باہر گھر محسوس کرتا ہے اور گھر کے اندر یوں لگتا ہے جیسے گھر سے باہر نکل گیا ہے، اور گھر کے اندر کا ماحول اس کو اس طرح بے چین کرتا ہے جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ گئی ہو۔ تو یہ ساری کیفیت الٹ جاتی ہے بالکل۔ حقیقت میں وہی گھر جنت بنتے ہیں جہاں انسان باہر سے جب لوٹتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، وہ اپنے ہلکے کپڑوں کو، بھاری کپڑے اتار کر ہلکے کپڑے پہنتا ہے اور یوں لگتا ہے اس کے سارے بوجھ اتر گئے، اور گھر کے پاکیزہ ماحول میں اسے ایک جنت ملتی ہے۔
اور اگر وہاں اس کے لیے طبیعت اور مزاج کے خلاف باتیں ہوں تو وہ گھبرا جاتا ہے. ایک یہ بھی وجہ بنتی ہے. ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ وہ خاوند شادی سے پہلے ہی بد اخلاق ہوتا ہے، اس کو گندی عادتیں پڑی ہوتی ہیں باہر دنیا میں پھر کر اپنی طبیعت کے تقاضے پورے کرنے کی، اور اس کی نظریں بہک چکی ہوئی ہوتی ہیں. جیسا کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک کھانے پر راضی نہیں رہ سکتے، ایسے خاوند پھر ایک بیوی پر راضی نہیں رہ سکتے، اور ایک سے زائد بیویوں کے ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی، نہ انصاف کر سکتے ہیں نہ وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے وہ بہکے ہوئے خاوند ہیں، اور اکثر جو خطوط ملتے ہیں ان کا زیادہ تر اس کیفیت سے تعلق ہوتا ہے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تک دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے اس وقت تک یہ توقع رکھنا کہ اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی یہ ایک فرضی بات ہے. اور اس میں ایک بہت ہی گہری حکمت بیان فرمائی گئی ہے جس کا گہرا انسانی نفسیات سے تعلق ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ والدین جو ایک دوسرے سے آنکھوں کی ٹھنڈک پاتے ہیں ان کی اولادیں ہمیشہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں. تربیت میں یکجہتی پائی جاتی ہے اور ایک ہی مزاج کے ساتھ بچے پرورش پا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ماں باپ جو ایک دوسرے سے سچا پیار کرنے والے اور ایک دوسرے کا ادب کرنے والے اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے، ایک دوسرے کی ضروریات کی طرف دھیان رکھنے والے اور اخلاق سے پیش آنے والے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرنے والی بنتی ہے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نسبتاً بہتر تعلقات قائم کرتی ہے. اور ایسی اولاد پھر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. تو قرآن کریم نے دعا میں بھی کیسی عمدہ ترتیب پیش نظر رکھی. فرمایا پہلے یہ دعا کیا کرو کہ اے خدا ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بنا دے، اور جب ہم ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ تجھ سے یہ التجا کریں کہ اب اگلی منزل بھی ہمیں عطا کر، جو اسی مضمون کی بالائی منزل ہے. یعنی پہلے ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، پھر ہم اولاد کی طرف سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک پانے والے ہوں. اور فرمایا حسنت مستقرم و مقامہ، یہ وہ جگہ ہے جو عارضی قیام گاہ کے طور پر بھی اچھی ہے اور مستقل قیام گاہ کے طور پر بھی اچھی ہے. جنت تو عارضی قیام گاہ ہے ہی نہیں، اس لیے خالدین کا ایسا ترجمہ کرنا جو اسی آیت کے اگلے حصے کے مخالف ہو یہ درست نہیں ہے. ہاں ایک پہلو سے اگر دیکھا جائے تو اس آیت کو دونوں دنیاؤں پر چسپاں کیا جائے تو مضمون خوب کھل جاتا ہے اور بہت ہی حسین مضمون ابھرتا ہے. پہلا معنی خالدین کا یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گھروں کی جنتوں کی حفاظت کی جائے گی اور ان کی ساری زندگی امن اور سکون سے کٹے گی. اور کبھی یہ نہیں ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد بیویوں کے دل خامدوں سے بھر جائیں اور خامدوں کے بیویوں سے بھر جائیں اور ان کی جنت جو ہے وہ جہنم میں تبدیل ہو جائے. مقام کو کوئی نہیں چھین سکے گا، اس پر یہ دوام پائیں گے. دوسرا خالدین کا معنی پہلی آیت کے دوسرے حصے سے تعلق رکھتا ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. فرمایا ان کی اولادوں کے لیے بھی یہ دعائیں سنی جائیں گی اور نسلاً بعد نسلاً یہ جنت ان میں چلتی چلی جائے گی. پس خالد سے مراد ہمیشہ کی زندگی ہی نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے تک رہنا یا لمبی زندگی پانا بھی لفظ خالد کے تابع ہے، اس مضمون کے اندر داخل ہے. تو اس کے دو معنی ہوں گے اس دنیا کے تعلق میں. نمبر ایک کہ وہ میاں بیوی جو اس قسم کے ہیں اور ان کی اولاد جو ان دعاؤں کا پھل ہے، ان لوگوں کا گھر ہمیشہ جنت نشان بنا رہے گا، جنت کی آماجگاہ بنا رہے گا، اور ان کی نیکیوں اور ان کی سکینت میں ایک دوام پایا جائے گا. دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ
یہ گھر ختم نہیں ہو جائیں گے، خالدین فیہا، کیونکہ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو بھی متقی بنا لیا ہو اور ان کے لیے اس قسم کی دعائیں کرتے رہے ہوں، کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں بند کرنے کے بعد ان کی اولاد کو دھتکار دے؟ بس لازم ہے کہ لیے جن کا منفی ذکر پچھلی آیات میں گزرا ہے اور وہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے، ان کے متعلق فرمایا کہ ان کی برائیاں ان کو چمٹ کر ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہوں گی، اور وہ برائیاں ان کی نسلوں میں بھی چمٹی رہیں گی اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی چمٹی رہیں گی۔ یعنی ایک بد گھر دوسرے بد گھر کو جنم دے گا اور پھر وہ نسل اگلی بد نسل کو جنم دے گی، اور اس طرح یہ گندگیاں اور یہ بدیاں معاشرے میں بڑھتی چلی جائیں گی اور آئندہ نسلوں میں پھیلتی چلی جائیں گی۔ تو اس آخری ٹکڑے میں پچھلی تمام آیات کا خلاصہ مثبت رنگ میں بھی پیش فرما دیا اور منفی رنگ میں بھی پیش فرما دیا، اور یہ بھی بتا دیا نیکی اپنی انتہا کو بھی پہنچی ہو اور خدا کے ہاں قبولیت کی سند پا چکی ہو، اس کے باوجود ایسے حادثات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عجز کا مقام یہ ہے کہ انسان دعائیں کرے اور خدا تعالیٰ کے حضور یہ ہمیشہ عرض کرتا رہے کہ اے خدا تو ہی ہے جو چاہے تو ہم میاں بیوی کو ایک دوسرے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہماری اولاد کو متقی بنا دے، کیونکہ ایسی اولاد کا امام بننا، یہاں امام سے مراد باپ کا یا ماں کا معنی رکھتا ہے، یعنی دونوں کی چونکہ مشترکہ دعا ہے اس لیے ماں بھی امامت میں شامل ہے اور باپ بھی امامت میں شامل ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اے خدا ہمیں ان نسلوں کا ماں باپ بنا جو متقی ہوں، اور ان کے بغیر ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوگی۔ اس میں ایک اور معرفت کا نقطہ تربیت کرنے والوں کے لیے بیان فرما دیا، جس کو بھلا کر پھر لوگ تربیت میں بے شمار غلطیاں کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں تقویٰ کے سوا کسی اور چیز میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوئی تو یاد رکھنا نہ تمہارے حق میں یہ دعا قبول ہوگی، نہ تم اولاد کی تربیت کے اہل بنو گے۔ اگر تم آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی دنیاوی ترقیوں میں ہی دیکھ رہے ہو، اگر تمہیں اس بات کا پر فخر ہے کہ بیٹی سنگھار پٹار اچھا کرتی ہے، یا کپڑوں میں اس کا ذوق اچھا ہے، یا اس کی سہیلیاں زیادہ ہیں، یا دنیا کے لحاظ سے وہ بلند مقام رکھتی ہے، تو فرمایا کہ خالی منہ سے دعائیں کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک اس مضمون پر تم عمل کرنے والے نہ ہو، یہ مضمون تمہاری زندگیوں کا حصہ نہ بن چکا ہو۔ بس اگر واقعی اولاد کی نیکی دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں، اگر اولاد کی نیکی دیکھ کر ان کی راہوں میں آنکھیں بچھنے لگ جائیں اور انسان کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگے اور خوشی کے ساتھ سجدہ ریز بھی ہو جائے، کیونکہ روحانی دنیا میں یہ کیفیت اکٹھی پائی جاتی ہے، خوشی سے دل اچھلتا بھی ہے اور خدا کے حضور سجدہ ریز بھی ہو جاتا ہے، تو پھر تم یہ دعا مانگ سکتے ہو کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے خدا ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر اور تقوی والی اولاد عطا کر۔ آنے والے ہوتے ہیں دعائیں اور سمت میں ان کو لے جانے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ دعاؤں کے مخالف سمت میں زور لگا کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ دعا کرنا کہ یہ دعائیں ہمیں اڑاتے ہوئے ان سمتوں میں لے جائیں جن میں جو تیری طرف لے جانے والے رخ ہیں، یہ کیسی بے معنی اور لغو بات ہوگی، حقیقت میں دعا سے مذاق کرنے والی بات ہوگی۔